تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت، بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس دنیا میں آپ جی رہے ہیں، اسی دنیا کی مثال آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ بخیل ہے، بیمار پڑ گیا، بیٹا سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے علاج میں کتنا پیسہ لگے گا، تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور 1,00,000 روپیہ لگے گا، اس کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ کہا یہ بتاؤ کہ میں اگر مر جاؤں تو کفن دفن کرنے میں کتنا پیسہ لگے گا؟ کہا کہ صرف 5,000، 5,000 سے زیادہ نہیں لگے گا۔ جب آدمی بخیل ہوتا ہے تو اس کو جان کی قدر ہوتی ہی نہیں ہے، ایمان کی قدر ہوتی ہی نہیں ہے۔ سخی بنیں گے، بخیل نہیں ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسجد کو چندہ دیں گے، وعدہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کو فیس آج دیں گے، مدرسے کو چندہ مرنے کے بعد دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، یہاں سمجھ میں آ رہا، بخیل ہے، ایک نمبر کا کنجر ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا علاج میں 1,00,000 روپیہ لگے گا، تو باپ کہتا اگر میں مر جاؤں تو کتنا پیسہ لگے گا؟ کہا 5,000۔ کہا بیٹا اس میں کم خرچ ہو رہا ہے، اس میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے، میرا علاج مت کراؤ، مجھے مرنے دو، پیسہ تو بچے گا۔ مجلس تھی، بادشاہ نے ایک سوال کیا، میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ایک سامنے بھومیار بیٹھا ہوا تھا، یہ دیکھیے لنگی تول کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں مجھ سے غلطی ہوئی میرا گریبان پکڑ لے گا۔ اسی طرح کا بھومیار بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ میری ترتھی میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور آپ سخی آدمی ہیں، دیتے دیتے گھس گیا، مال دیتے دیتے آپ کا گھس گیا۔ تو کہا بے وقوف مت بناؤ، تمہارے ہاتھ میں بال نہیں ہے۔ کہا حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا ہے۔ کہا میں الو کا پٹھا بھینس کا انڈا نہیں ہوں، اتنا بڑا جو مجمع ہے کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں ہے۔ کہا حضور میرا لیتے لیتے آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، اور ان لوگوں کا افسوس کے مارے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا ہے۔ انشاءاللہ دعا سے پہلے اس مسجد کو دل کھول کر کے تعاون کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، جم کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، جم کر کے انشاءاللہ کرنا ہے۔ نہ پوچھو زیست، نہ پوچھو داستان زیست، کیسے مختصر کی ہے دل مضطرن مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے۔ نہ پوچھو داستان زیست کیسے مختصر کی ہے، نہ پوچھو داستان زیست کیسے مختصر کی ہے، دل مضطر نے مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے۔ کسی سے کیا کہے قلب و جگر میں زخم کتنے ہیں، ہمیں ہی خود خبر ہے جو بھی اپنے گھر کی حالت ہے، ہمیں ہی خود خبر ہے جو بھی اپنے گھر کی حالت ہے۔ 2 پیغام رہ گئے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ سن لیں گے تو جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سن کر کے جانا ہے، جلسہ مکمل ہونے جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے، دھیان سے سنیے گا۔ مصیبت میں اللہ اللہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ راحت میں سالی سالہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ آپ لوگ بیدار ہیں، آپ کی بیداری کو دیکھ کر کے دل خوش ہو رہا ہے۔ اور 2 پیغام صرف باقی رہ گئے، آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا۔ محبت نے آپ نے سن لیا، یہ پورے علاقے کا پہلا جلسہ ہے کہ 12 بج جانے کے بعد بھی آپ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے تو غیب سے جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آپ کا بچہ اگر بے روزگار ہے اللہ اس کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ آپ کے گھر میں بیماری ہے اللہ اس کو دور فرمائے۔ 2 پیغام رہ گئے، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گھر گھر سے جھگڑا کیسے ختم ہوگا یہ راستہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، علاج بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ تیر رہا ہے بچھو، ڈوب رہا ہے بچھو تالاب میں۔ آدمی وضو کر رہا ہے، نمازی، ترس آیا یا ڈوب جائے گا، انگلی بڑھا دیا، بچھو انگلی پر جیسے ہی چڑھا، اب اس کو پھینکنے والا تھا کہ اس نے کاٹ لیا، نیند حرام ہو گئی، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ بچھو کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے، سانپ سے بھی زیادہ۔
اب اس نے جو کاٹا تو اس کی وجہ سے رات میں نیند نہیں آ رہی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, وہ تو دشمن اچھا ہی تھا کہ ڈوب رہا تھا, ڈوبنے دیتے اس نالائق کو, آپ نے کیوں اٹھایا؟ تو کتنا پیارا جواب دیا, وہ اپنی عادت سے مجبور تھا, میں اپنی عادت سے مجبور تھا. وہ بچھو تھا, اس کا ڈنک مارنے کی اس کی عادت ہے, میں انسان ہوں, مجھے ڈنک کھانے کی عادت ہے. دو مثال آپ کے سامنے ہے, دھیان سے اس کو رکھیے گا. یہ جو نیا مکان ہے, اس مکان سے پہلے اس کی بنیاد کھودی گئی ہے, اس کے بعد یہ مکان بنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بنیاد کھودنے میں کلسی نکل جاتی ہے, نیچے سے سونا نکل جاتا, وہ آدمی راتوں رات مالا مال ہو جاتا. زمین بیچنے والے نے زمین بیچ دیا, خریدنے والے نے خریدا, اس کو جب کھودنا شروع کیا اس میں دیگچا نکل گیا, اس میں سونا بھی تھا چاندی بھی. اب دیکھیے معاملہ کیا ہو رہا ہے. وہ زمین والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دیگچا نہیں ہے, تمہارا دیگچا لے جاؤ. زمین والا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بیچ دیا, تمہاری قسمت سے ملا ہے, تم رکھو. وہ لینے کے لیے تیار نہیں, یہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے کیسا دور تھا, کیسی سچائی تھی, کیسا انصاف تھا. زمین والے نے زمین بیچا, اس میں دیگچا نکلا, خریدنے والے نے اس کو خریدا, دیگچا لینے کے لیے تیار نہیں ہے, حرام ہو جائے میرے کے لیے. تمہاری زمین کے اندر نکلا ہے, ارے میں نے زمین بیچ دیا, دیگچا تمہارا ہو گیا. یہ لینے کے لیے تیار نہیں, وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ جھگڑا عدالت میں پہنچا, سر پکڑ کر کے حاکم بیٹھ گیا. اللہ, کیسا دور ہے بھائی. دیگچا کو دیکھتے ہی آدمی چھپاتا ہے, لیکن یہ کیسا آدمی ہے, رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو بیٹا ہے, کہاں بیٹا ہے. ان سے پوچھا کہ تم کو بیٹی ہے, کہاں بیٹی ہے. کہا مسئلہ حل ہو گیا, دونوں کی شادی کرا دو اور یہ دیگچا دونوں کو تحفہ میں دے دو. آم کا آم, گٹھلی کا دام. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے, دھیان سے اس کو سنیے گا. مثال مشہور ہے, آم بوگے آم کاٹنے کو ملے گا, ببول بوگے ببول کاٹنے کو ملے گا, آم کاٹنے کو نہیں ملے گا. جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا, اس گڑھا میں وہ خود گر جائے گا. جو دوسرے کے اوپر تلوار اٹھائے گا, وہ اس تلوار سے ہلاک ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی اعلان کر رہا ہے بادشاہ کے دربار میں, جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا, جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا. بادشاہ بڑا خوش ہوا, اس آدمی کو بلایا, تم بہت اچھے آدمی ہو, اسی طرح اعلان کرتے رہنا. دوسرے آدمی کو حسد ہو گیا, کہا ادھر آؤ میرے یہاں ناشتہ کر لو. اس کو پیاز کھلا دیا, لہسن کھلا دیا, اور بادشاہ کے برابر میں بٹھا دیا. بادشاہ کے آگے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ یہ میرے سامنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ حاسد نے شکایت کر دیا. اب مولانا سوچیں گے کہ ہم کو بدنام کیا جا رہا. مثال ہے, حاسد آدمی نے شکایت کیا کہ حضور یہ منہ پر اس لیے ہاتھ رکھے ہوا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. بادشاہ کو اتنا سننا تھا, جلال آیا, خط لکھا, اس آدمی کو بلایا, یہ خط لے جاؤ فلاں وزیر کو دے دو. اب وہ جانے ہی والا تھا کہ یہ وزیر آ گیا جو اس سے حسد کرتا تھا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں خط پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں. تو سمجھ میں آ کے لگتا کہ انعام ملنے کے لیے جا رہا ہے. کہا یہ خط مجھے دے دو. وہ لے کر کے گیا, اس کی گردن مار دی گئی. جو خط لے کر کے آئے گا اس کی گردن اڑا دو. حاسد جو تھا اس کی گردن اڑ گئی, اور جس کو وہ مارنا چاہتا تھا وہ زندہ ہے. بادشاہ کو حیرت ہوئی, میں نے تمہارے بارے میں خط لکھا تھا کہ اس کو ہلاک کر دو, تم زندہ ہو, وہ مر گیا. کہا حضور اسی نے مجھے پیاز کھلایا تھا, میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی, آپ کے منہ سے بدبو نہیں آ رہی تھی, میں اپنی بدبو سے آپ کو بچا رہا تھا. تو اس نے بڑا اچھا کہا, اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس گڑھے میں گرتا ہے. جو دوسرے کو رسوا کرتا ہے اللہ اس کو رسوا کرتا ہے. جو دوسرے کو پریشان کرنا چاہتا ہے دنیا اس کو پریشان کرتی ہے. دھیان سے سنیے گا. حسد ایک لفظ ہے, اس میں 3 لفظ آتا ہے, 3 حرف ہیں. پہلا حرف ہا ہے, اس کا عدد ہے 8, سین اس کے ہیں 60, دال اس کے ہیں 4. کتنے ہو گئے؟ 72. ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا, 72 فرقہ جنت میں. دوسرے بچے کو لانا ضروری ہے, تیسرے بچے کو لانا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے. 3 طرح کے بچے. پہلا بچہ جو مسجد میں آئے اس کو نانا نانی کا گھر سمجھے, اس کو مسجد میں لانا حرام ہے. بچہ آیا ہے باپ کے بغل میں کھڑا ہے تب تو انسان ہے. جیسے ہی بچہ بچے کے ساتھ ہے شیطان ہے. اس بچے کو لانا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں.
بچہ اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر سمجھتا ہے، اس بچے کو لانا مسجد میں ضروری ہے تاکہ بچپن سے نماز کی عادت ہو جائے۔ موبائل لے کر کے آپ آتے، گھنٹی بج جاتی ہے، یہ گھنٹی سے نجات کیسے ملے گی؟ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آپ نے دل خوش کر دیا، مسجد کا آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ موبائل چھوڑ کر کے گھر میں آئیے، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب آپ کا نماز باقی ہے، کام بھی ہو گیا، نماز بھی آپ کی ہو گئی، اگر ایک ہاتھ سے بند نہیں ہو رہا ہے تب کیا کرنا ہوگا؟ نماز کو توڑ دیجئے، موبائل بند کیجئے۔ دوسرے کی نماز کی حفاظت کے لیے آپ اپنی نماز کو توڑے ہیں، دوسرے پر آپ مہربان ہوئے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ نماز کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز ہی میں السلام علیکم بول دیجئے، نماز ہی کی حالت میں السلام علیکم بولیے، نماز سے آپ نکل گئے، نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ موبائل کو بند کر کے رکھ لیجئے اور اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کر دیجئے، آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ تیسری بات، جب آپ آتے ہیں مسجد میں تو امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو جائیے۔ ایک نماز میں آپ کو 100 نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ امام کی دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو 75 نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھنے پر 75 نماز کا ثواب ملے گا۔ کھانا پکانا کتنا مشکل کام ہے، ایک دن پکا کر کے دیکھو، باپ سے بھیٹ ہو جائے گی۔ تمہاری محبت میں کھانا پکا رہی، باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، تمہاری محبت میں نوکرانی بن گئی، کھانا پکا رہی ہے۔ اس احسان کو یاد رکھو گے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تمہارا بچہ بستر میں پیشاب کرتا، اس کو دھوتی ہے ماں، دھوبن ہو گئی، اس احسان کو یاد رکھو گے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بچے کا کپڑا بھی دھو رہی ہے، پخانہ بھی کاٹ رہی ہے، بھنگن ہو گئی، اس احسان کو اگر یاد رکھو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ گھر چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے ہو، وہ گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، تمہاری بھی حفاظت کرتی ہے، بچے کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ چپراسن ہو گئی، اس احسان کو اگر یاد رکھو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارا مجمع ہے، کسی کی داڑھی پک گئی ہے، کسی کے سر کے بال پک گئے، کسی کی داڑھی کچی ہے۔ سنا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ تم چھوٹے بھائی، تمہارا بال پک گیا، وہ بڑا بھائی اس کا بال ابھی کالا ہی ہے، اس نے کہا کہ اس کی بیوی اچھی ہے، اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، میری بیوی نافرمان ہے، رات دن جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کی وجہ سے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ اگر جوان رہنا ہے، عمر میں برکت لینی ہے تو سماج سے، اپنے گھر سے جھگڑا کو ختم کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جھگڑے کو ختم کریں گے، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اے خواہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری وقت جو تفریق اقوام کے آیا تھا مٹانے، جو تفریق اقوام کا آیا تھا مٹانے، اس دین میں بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔